السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کچھ الفاظ کو ہم دیکھیں گے جو پڑھنے اور لکھنے کی صورت میں چینج ہوتے ہیں، یعنی لکھنے کی کچھ اور شکل ہوتی ہے لیکن ان کو پڑھنے کے لیے ہم کچھ جو ہے وہ طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ درج ذیل کلمات کے لکھنے اور پڑھنے کی صورتوں میں فرق ہے۔ ان کے لکھنے اور پڑھنے کی صورتیں جدول میں واضح ہیں، یعنی لکھنے میں یہ کچھ اور ٹائپ کے ہوتے ہیں لیکن پڑھنے میں کچھ اور پڑھتے ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے، اس کے لیے آپ یہ سب سے پہلے ایک نشانی آپ نوٹ کر لیجئے کہ وہ تمام الفاظ جن کے اوپر اس طرح سے چھوٹا گول دائرہ بنا ہو وہ لفظ ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جس لفظ کے اوپر اس طرح سے قرآن میں گول دائرہ بنا ہوا نظر آ جائے گا آپ کو، تو وہ لفظ اس والے حرف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ جیسا کہ اگر فرسٹ والے لفظ کے اوپر دیکھیں تو یا کے اوپر یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی یا ہم نہیں پڑھیں گے، یعنی اس کو یا مدہ بنا کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس کی یا کو ہم ختم کر دیں گے، حذف کر دیں گے۔ حذف کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، ٹھیک ہے، غائب کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو حذف کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیے تو الف کے اوپر یہ آپ کو گول دائرہ نظر آ رہا ہے، تو اس کو ہم الف مدہ بنا کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ہم پڑھنے کی صورت میں اس کو الف پڑھیں گے ہی نہیں، یعنی ہم کہیں گے کہ یہاں پر جیسے الف ہے ہی نہیں پڑھنے کی صورت میں۔ اسی طرح تیسرے لفظ پہ آپ دیکھیں تو یا کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا نظر آئے گا، تو اس میں بھی ہم یا کو نہیں پڑھیں گے۔ تو جو پڑھنے کی کنڈیشن ہوگی وہ آپ کو دوسرے کالم میں دی گئی ہے، لکھنے کی جو کنڈیشن ہے وہ پہلے کالم میں دی گئی ہے کہ اس طرح سے لفظ لکھا ہوا ہوگا، لیکن جو پڑھنے کی کنڈیشن ہے وہ یہ آپ نے رکھنی ہے، اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا لیکن پڑھنے کی صورت یہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا لفظ دیکھیے، افا ان، اس کو افعین نہیں بنانا کیونکہ یا کے اوپر گول دائرہ ہے، تو ہم نے یہ یا کو نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے، افعین، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے یا کو ختم کر دیں بیچ میں سے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ ورڈ دیکھیں اس طرح لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے کیا پڑھنا ہے، سمودا، سمودا نہیں پڑھیں گے، اس الف کو ختم کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر گول دائرہ لکھا ہے۔ اچھا، اب آپ لوگوں کی مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ پھر اس طرح سے لکھا کیوں گیا ہے؟ اگر یہاں پر ہم نے اس کو نہیں پڑھنا تو پھر لکھا ہی کیوں گیا ہے؟ تو یہ جو ہے نا، یہ رسم الخط ہے۔ رسم الخط ہوتا ہے لکھنے کا طریقہ۔ قرآن کریم کو اسی طرح لکھا گیا ہے، اس لیے ہم بھی اس کو اسی طرح ہی، اس میں کچھ بھی چینجنگ نہیں کر سکتے۔ اب یہ اس طرح لکھا کیوں گیا تھا؟ تو دیکھیں کہ مختلف قراءات ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم جو قراءات پڑھ رہے ہیں وہ امام عاصم کی قراءت میں سے امام حفص کو کی ایک طریقے کے مطابق قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن جو تھا وہ مختلف ڈفرینٹ قراءاتوں میں نازل ہوا تھا، تو ان کو پڑھنے کے ڈفرینٹ ویز بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ ایک طریقہ چوز کر کے اس کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے جس طریقے کے مطابق ہم پڑھ رہے ہیں روایت حفص کے مطابق امام شاطبی کے طریقے سے، تو اس میں اسی طرح پڑھنا ہے کہ یہاں پر یہ ہم گول دائرے والے الفاظ کو نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ کی آسانی کے لیے قرآن کریم میں اس طرح سے چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوا ملے گا آپ کو، کیونکہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ امام شاطبی کے طریقے سے روایت حفص میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی رائج ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس طریقے کے مطابق قرآن پڑھیں گے۔ چلے اب پڑھتے ہیں ہم۔ پہلا لفظ دیکھیے افعین، دوسرا دیکھیے سمودا، ٹھیک ہے؟ الف نہیں پڑھیں گے اس کا۔ تیسرے میں دیکھیے ملائیہی، آپ اس کو دیکھیں تو اس طرح پڑھا جا رہا ہے، یہ یا ختم کی جا رہی ہے، ملائیہی، ملائیہم، یہاں پر بھی یا کو ختم کیا گیا۔ لتتلوا، لتتلوا نہیں، الف مدہ نہیں بنائیں گے بلکہ کیا کریں گے، لتتلوا، وان اتلوا، یہاں پر بھی الف کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے؟ وان اتلوا، آگے دیکھیے
लियबलुवा, फिर वनबलुवा, इसका भी अलिफ खत्म करेंगे। तो जो पढ़ने की कंडीशन है वो सेकंड कॉलम में दी गई है आपको। लन नदउवा लियरबुवा मिअतुन, यहाँ पे देखिए इस अलिफ को खत्म किया गया है, और अब क्या पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, मिअतुन, फिर मिअतैनी, यहाँ पर भी अलिफ को खत्म किया क्योंकि अलिफ के ऊपर गोल दायरा बना हुआ है, तो इसको को कैसे पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, मिअतैनी। फिर आगे देखिए लअज़बहन्नहु, यहाँ पर भी ये अलिफ खत्म किया गया और पढ़ने की कंडीशन ये बन गई, लअज़बहन्नहु। आगे देखिए मिन नबई, यानी इसको या मद्दा नहीं बनाना, नबई नहीं करना, बल्कि इस कंडीशन में पढ़ना है, मिन नबई। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ये इसके ऊपर अलिफ के ऊपर गोल दायरा सा बना हुआ है, तो इसके पढ़ने की कंडीशन क्या बन गई, ये लिशैइन, ठीक है, ये क्या बन गया, लीन बन गया, ठीक है, अलिफ बीच में से खत्म हुआ तो या साकिन से पहले जबर आई तो ये लीन बन गया, तो इसको हम लीन की सूरत में पढ़ेंगे, या लीन की सूरत में, लिशैइन कवादीर, ठीक है, अलिफ के ऊपर अगर ये गोल दायरा है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। आगे देखिए यबसुतु, सीन उसके ऊपर लिखा हुआ है तो हम सीन से इसको पढ़ेंगे, यबसुतु। आगे बस्तौतन, बस्तौतन, ठीक है, इन दो वर्ड्स को हम सीन के साथ पढ़ेंगे, जबकि यहाँ पर स्वाद लिखा है उसके ऊपर छोटा सीन है, यबसुतु और बस्तौतन, यहाँ पर हम सीन पढ़ेंगे। आगे देखिए बिसलिस्मु, ये इस कंडीशन में पढ़ा जाएगा, ठीक है, बिसलिस्मु, लिस्मु, इसको क्या पढ़ेंगे, लिस्मु, ठीक है, लिखने की कंडीशन ये जरूर है लेकिन इसका पढ़ने का अंदाज ये है, ठीक। आगे देखिए औ याफुवा, यानी यहाँ पर भी अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा है, औ याफुवा, ठीक हो गया। अब आगे कुछ हिदायत उन्होंने दी हैं, क्या हिदायत हैं कि मंदरजा बाला कलिमात को खूब याद करवाएं ताकि इन कलिमात की सही अदायगी से कुरान पढ़ने में गलती करने से महफूज रहें। सूरह दहर में जो दूसरा कवारीरा है, इसका अलिफ वसल और वक्फ दोनों सूरतों में नहीं पढ़ा जाएगा, यानी सूरह दहर में सूरतुल इंसान भी इसको बोलते हैं, यानी इसके दो नाम है। तो सूरह दहर में जो कवारीरा ये है ना, इसका जो दूसरा वाला अलिफ दूसरा वाला कवारीरा है, दो जगह पर आया, एक आयत के लास्ट में और एक आयत के शुरू में। तो जो आयत के शुरू में आया है ना, उसका अलिफ जो है वो ना वक्फ में पढ़ेंगे ना ही वसल में पढ़ेंगे, बल्कि उसको ऐसे पढ़ेंगे कवारीरा, ठीक है, वसलन वक्फन नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि वक्फ तो हम वहां पे करते ही नहीं है, हमने आयत पढ़नी है तो उसको वसल में ही करना है, ठीक है, तो उसका अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। आगे देखिए हिदायत नंबर 3 है अम हुमुल मुसैतिरून, यानी ये जो लफ्ज है अल मुसैतिरून, इसके स्वाद के ऊपर देखिए छोटा सा सीन लिखा हुआ है, तो इसको सीन से पढ़ें चाहे स्वाद से पढ़ें, दोनों तरीकों से पढ़ना दुरुस्त है। ये मैं कलीमा थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, यहाँ पे देखिए अल मुसैतिरून, इसको आप सीन से भी पढ़ सकते हैं और स्वाद से भी पढ़ सकते हैं, कैसे, अल मुसैतिरून और अल मुसैतिरून, यानी सीन स्वाद दोनों पढ़ सकते हैं। आगे देखिए जो यबसुतु और बस्तौतन था, इसमें हम सिर्फ सीन ही पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ये वाले दो कलिमात जो हैं स्वाद के ऊपर सीन लिखा जरूर हुआ है, लेकिन इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सीन पढ़ेंगे। एक और चौथा कलिमा है, ये चार ही कलिमात है जिनके स्वाद के ऊपर ना सीन लिखा हुआ होता है। तो इन चार कलिमात के बारे में हुक्म ये है कि जो यबसुतु और बस्तौतन है, इनको आपने सीन से ही पढ़ना है। अल मुसैतिरून जो वर्ड है, इसको आपने सीन स्वाद दोनों से पढ़ सकते हैं, जबकि बिमुसैतिर ये वाला जो कलिमा है, इसमें आपने स्वाद पढ़ना है, इसको आपने स्वाद से ही पढ़ना है। ये बस आपने चार कलिमात को अच्छे से माइंड में बिठाना है, यबसुतु बस्तौतन ये दोनों सीन से पढ़े जाएंगे, अल मुसैतिरून दोनों तरह पढ़ा जा सकता है, बिमुसैतिर, ठीक है, ये आखिरी पारों में आता है, तो इसको हम स्वाद से ही पढ़ेंगे, सीन से नहीं पढ़ेंगे। ये डिफरेंट रिवायात डिफरेंट कराआत में ये डिफरेंस है, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है कि कहाँ पर हमने सीन पढ़ना है और कहाँ पर हमने स्वाद पढ़ना है। बाकी चीजों में तो आपको कुछ भी इतना याद रखने की जरूरत नहीं, कि बस आप लोगों ने देखना है कि इसके अलिफ के ऊपर या इसके जिस हर्फ के ऊपर गोल दायरा बना हुआ उसको हमने नहीं पढ़ना। और ये कलीमा स्पेशली
यहाँ پر دیکھیے کسی اور چیز کے اوپر حرکت نہیں لکھی ہوئی، نہ الف کے اوپر نہ کسی اور پر، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لام کے نیچے زیر ہے، اس کنڈیشن میں پڑھا جائے گا، لسم پڑھا جائے گا، سلسم پڑھا جائے گا، ٹھیک؟ تو بس یہ وہ کلمات تھے کہ جو لکھنے کی صورت میں چینج تھے، لیکن پڑھنے کی صورت میں ان کی کنڈیشن اور تھی۔ اب ہم کچھ ایسے الفات پڑھیں گے جن کو وقف کرتے ہوئے تو الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی الف مدہ بنا کے ان کو پڑھا جائے گا، لیکن جب ہم وصل کریں گے، یعنی آیت کے درمیان میں ان کو پڑھ رہے ہوں گے، تو پھر جو ہے نا اس کی ہم کنڈیشن وصل کی صورت میں ان کا الف نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ انا، انا جو ورڈ ہے جہاں کہیں بھی انا آئے، سورہ الکافرون میں بھی آتا ہے انا، ٹھیک ہے؟ وما کیا آتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، ٹھیک ہے؟ ولا انا عابد ما عبدتم، یہ انا، انا کا ورڈ جہاں کہیں بھی آئے، جب آپ آیت میں پڑھ رہے ہیں، یعنی ملا کے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اس ورڈ پہ سٹاپ نہیں کر رہے، تو آپ نے انا پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا۔ لیکن بالفرض آپ نے والا انا وقف کر دیا، تو پھر الف پڑھیں گے، انا کر کے پڑھیں گے، انا یوں کر کے پڑھیں گے، لیکن ہم وقف کرتے نہیں ہوتے اس ورڈ پر، اس ورڈ پر وقف کرنا درست بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ وصل میں ہی پڑھتے ہیں، تو وصل میں پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ وہ تمام کلمات ہم پڑھنے والے ہیں جن کا الف جو ہے وہ وقف میں تو پڑھا جاتا ہے لیکن وصل میں نہیں پڑھا جاتا۔ اگلا ورڈ دیکھیے لاکن، لاکن یہ سورہ الکہف میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لاکن اس کے الف کے اوپر یوں آپ کو گول دائرہ بنا ہوا نظر آئے گا، تو اس کا مطلب ہے اس کا الف آپ نے وصلاً نہیں پڑھنا۔ اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو بے شک آپ پھر لاکن یوں پڑھیں، لیکن وقف چونکہ ہم کر نہیں رہے ہوتے یہاں پر، تو کیا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے لاکن، بس نون کے ساتھ زبر، بس الف نہیں، ٹھیک ہے؟ الف مدہ نہیں بنانا۔ پھر اس کے بعد سلاسیلا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ وصل میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا الف یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے، نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر آپ اس پر وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر الف مدہ کے ساتھ وقف کریں گے، سلاسیلا یوں کر کے وقف کریں گے، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے الظنون، وصل کی صورت میں الظنون الف نہیں پڑھیں گے، جبکہ وقف کی صورت میں الظنون یوں کر کے ہم الف پڑھ سکتے ہیں۔ الرسول، اگر یہ اس کے اوپر یوں کر کے دائرہ بنا ہوا ہے تو وصل کرتے ہوئے ہم اس کا الف نہیں پڑھیں گے کیونکہ دائرہ بنا ہوا ہے، تو لیکن اس الرسول کا جو اگر وقف کریں تو پھر اس کا الف پڑھا جائے گا، الرسول، ٹھیک ہے؟ وقف کی صورت میں، لیکن آیت کے درمیان میں پڑھتے ہوئے اگر یہ گول دائرہ ہے تو پھر آپ اس کے اوپر اس کا الف نہیں پڑھیں گے، الف مدہ نہیں بنائیں گے اس کو، الرسول یوں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے السبیلا، اور وقف کی صورت میں اگر پڑھنا ہو تو السبیلا۔ پھر اس کے بعد وہ جو ابھی میں نے بات کی تھی قواریرو کی، سورہ دہر میں جو آتا ہے، سورہ دہر میں جو پہلا والا قواریرو ہے جس پر ہم آیت کمپلیٹ ہوتی ہے، اگر تو آپ نے اس کو آیت کو کمپلیٹ نہیں کرنا اور اس کو اگلی آیت کے ساتھ ملانا ہے تو پھر تو آپ پڑھیں گے قوادیر، بس الف نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ وہاں پر سٹاپ لے رہے ہیں، آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، obviously ہم وہاں پر سٹاپ ہی لیتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر الف مدہ کے ساتھ سٹاپ کریں گے، قوادیر یوں کر کے سٹاپ کریں گے، ٹھیک؟ تو یہ چند ایک قواعد تھے جو کہ ہم نے آج دیکھنے تھے کہ کون سی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، کون سی چیزیں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ عموماً جن کے اوپر گول دائرہ بنا ہوتا ہے وہ نہیں پڑھے جاتے ہیں، اور یہ بس 7 کلمات ایسے ہیں کہ جن کا الف جو ہے ان کے اوپر گول دائرہ بنا تو ہوتا ہے، تو وہ وقف کی صورت میں پڑھے جاتے ہیں ان کے الف، لیکن وصل کی صورت میں ان کے الف نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد چھوٹی سی ایک ہدایت ہے کہ مجریہا، یہ جو ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی را کے نیچے کھڑی زیر لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ دیکھیں یہ والا، تو اس کو مجریہا نہیں پڑھیں گے، یہ جو کھڑی زیر ہے نا اس کو ری نہیں کریں گے بلکہ یہاں پہ امالہ کریں گے۔ امالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی حرف کو لٹا دینا، بچھا دینا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جو ہے نا لٹا کے پڑھنا، جیسے ری کو رے کر کے پڑھنا، تو یہ والا پورے قرآن میں ایک ہی کلمہ ایسا ہے کہ جس کو ہم نے مجریہا نہیں کرنا
ری نہیں پڑھنا اس کی کھڑی زیر کو، بلکہ رے کر کے پڑھنا ہے اس کی کھڑی زیر کو۔ کیسے پڑھنا ہے؟ مجرے یوں کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں وہ کون سا ایسا کلمہ ہے جس کو امالہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ صرف اور صرف مجریہا، یہ ایک ہی کلمہ ہے، اس کی را کو امالہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، مجریہا نہیں پڑھا جاتا بلکہ مجریہا پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے سورہ دہر میں جو پہلا قواری را ہے اس کا الف وقف میں پڑھا جائے گا اور وصل میں نہیں پڑھا جائے گا، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے آیت کو اگلی آیت سے ملانا ہے تو آپ اس کا الف نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ چونکہ وہاں پہ سٹاپ کر رہے ہوتے ہیں، وقف کر رہے ہوتے ہیں، تو وقف میں اس کا الف پڑھا جائے گا۔ بس اتنا آج کے لیے کافی ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، اس کی پریکٹس کیجیے گا، قرآن کریم میں اس کو دیکھیے گا یہ الفاظ کہاں پر آئے ہیں، تو ان کو پڑھنے کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے۔ نیکسٹ ہمارے چند لیکچر رہ گئے، جو کہ یہ ایک لیکچر یہ ہوگا اور ایک وقف کا بیان ہوگا، پھر انشاءاللہ ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح قرآن سے جوڑا رکھے، اور ہماری تلفظ کو، ہماری ادائیگیوں کو بہترین کرے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوقات میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو وقت ہم اپنے قرآن کے لیے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا باعث بنا دے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے، ہماری، ہمارے بچوں کی، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام کی، عزیز و قارب کی، سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔